کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صورت بسی رہتی ہے۔ کچھ لوگ خواب میں زیارت کرتے ہیں، کچھ دل کی آنکھ سے، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نصیب ہو جاتی ہے۔ آخر یہ درجات کیا ہیں؟ یہ مراتب کیا ہیں؟ کون لوگ اس نعمت کے قریب ہوتے ہیں؟ اور درود شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ معزز سامعین اکرام، میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک بیان نہیں ہے، بلکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کی دنیا ہے۔ آج ہم ایک نہایت نایاب اور روح پرور بات کرنے جا رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے مراتب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور یقین کیجئے، اگر آپ محبت سے آخر تک یہ ویڈیو سنیں گے تو شاید آج کے بعد آپ کا دل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں پہلے جیسا نہیں رہے گا، اس کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور محبت سے ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھیے اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتے ہیں تو بہت کوشش، توجہ اور مراقبے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت ان کے دل میں قائم ہوتی ہے، یعنی دل منتشر ہوتا ہے، خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، دنیا کے اثرات باقی ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر دل میں کچھ تھوڑی بہت مدینے پاک کی کوئی روشنی اترتی ہے، گنبد خضراء نظر آتا ہے، سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، لیکن کچھ لمحے کے لیے تھوڑی سی کیفیت بنتی ہے، تھوڑا سا خیال آتا ہے، تھوڑی سی توجہ بنتی ہے، پھر وہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ لوگ محروم نہیں ہوتے، بلکہ یہ محبت کے راستے میں ابھی ابتدائی مسافر ہوتے ہیں، یعنی ابھی یہ اس راستے میں پلے گروپ میں داخل ہوئی ہیں، نرسری میں آئے ہیں، پھر پریب میں جانا ہے، 1 میں جانا ہے، اور پھر PhD تک ان لوگوں نے سفر کرنا ہے، ان لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو ابھی یہ 0 سے شروع ہوئی ہیں، لیکن چونکہ نفس کے کچھ پردے باقی ہوتے ہیں، کیونکہ نفس ابھی تک ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خواب میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کم نصیب ہوتی ہے، اور اگر خواب میں زیارت ہو بھی جائے تو اکثر کامل صورت میں نہیں ہوتی، یعنی انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی زیارت کر سکے، اور اگر زیارت ہو بھی جاتی ہے تو مکمل طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انوار و تجلیات ہیں وہ اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل صورت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت گرامی دیکھیں، سوچیں، کتنی بڑی بات ہے کہ انسان پوری دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل میں صرف ایک صورت بسانا چاہتا ہے، وہ صورت جو قیامت کے دن بھی نجات کا سبب بنے گی، وہ صورت جس کے لیے ہر امتی رو رو کر مانگتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی میں ایک بار دیدار کرا دے، اور وہی صورت قیامت کے دن بھی ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر دل میں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے تو یہ محرومی نہیں ہے، بلکہ محبت کے بھی شروعات ہیں، ابھی محبت پھوٹ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آج دل بھٹکتا ہو، لیکن درود شریف کی کثرت جاری رہی، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بھر جائے گا۔ تو حضرات گرامی، خلاصہ کلام اس بات کا یہ نکلا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ
پہلا درجہ ہے کہ انسان کوشش کرنے کے بعد دل میں صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہونا، یہ انسان کا پہلا درجہ ہے کہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے، توجہ بناتا رہتا ہے، مراقبات کرتا رہتا ہے کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ اور اگر زیارت ہو جاتی ہے، کوشش کرنے کے بعد کہیں جا کر زیارت بھی ہو جاتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے، زیارت بھی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی وہ کامل زیارت نہیں ہوئی۔ یہ زیارت کا پہلا درجہ ہے۔ دیکھیں، ایک سورج ہے، سورج جب صحیح آب و تاب میں روشن ہوتا ہے تو عام انسان ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ایک لمحہ دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں جو ہیں چندیا جاتی ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اس کی سورج کی جو نور و شعائیں نکل رہی ہیں، وہ بہت تیز لائٹ آ رہی ہے اور ہمارے جسم، ہماری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر رہی۔ سیم اسی طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور ظاہر ہوتا ہے تو عام انسان جس کا بھی دل مکمل طور پر صاف نہیں ہوا، وہ اس نور کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیدار کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ جھلک دیکھ سکتا ہے، ایک جھلک نظر آ جاتی ہے، لیکن مکمل زیارت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات اکرام، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ ذکر کے وقت، درود شریف کے وقت دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح کیفیت ہو جانا، یہ ایک اور بلند مقام آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب تنہائی میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دنیا کا خیال دل سے نکالتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، تڑپ میں، عشق میں یکسو ہو کر توجہ اور دھیان سے، گیان سے عبادات اور ریاضت اور مجاہدات کرتے ہیں، تو پھر حضرات گرامی اچانک دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت دل کے اندر روشن ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مدینہ کی بہاریں دل میں اتر آئی ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ ایسے دل سے آوازیں نکلتی ہیں، لیکن جب غفلت بڑھتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ابھی نفس مکمل طور پر نفس کے اوپر غلبہ نہیں ہے، جب غفلت آ جاتی ہے، یہ دنیا کے خیالات آتے ہیں تو وہ کیفیات تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ ابھی ان کے اندر تھوڑی بہت دنیا کے خیالات سمجھ لیں، دنیا داری سمجھ لیں، ان کے اندر ہے۔ یہ لوگ پہلے درجے والوں سے کہیں بلند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں محبت زیادہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی کسی ٹائم کو دنیا کا خیال آ جاتا ہے، تھوڑی سی غفلت آ جاتی ہے، تو ایسے خوش نصیب لوگوں کو خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے درود شریف کی کثرت شروع کی، ہزاروں کی تعداد میں درود شریف کو پڑھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا، محبت کے ساتھ پڑھا، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی لغوبات، ہر قسم کے گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، آنکھوں کے گناہوں سے بچایا، زبان کے گناہوں سے انہوں نے بچایا، دل کے اندر جو بغض، حسد، کینہ، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف جب انہوں نے کر لیا، ذکر اذکار کے ساتھ، ریاضت اور مجاہدات کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک سے، نوافل سے، حلال رزق کمانے سے، ان چیزوں کو، ان گناہوں کو جب چھوڑ دیا، دل پاک اور صاف ہو گیا، تو پھر ان کو سب سے پہلے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، مستقبل کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو کشف ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کو گنبد خضراء نظر آنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ درود شریف کی برکتیں ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرات گرامی روح کا سفر ہے، یہ دل کو دنیا سے اٹھا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو پھر خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جاتا ہے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں،
تیسرا درجہ وہ ہے کہ ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی زیارت ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام آتا ہے جہاں پہنچ کر الفاظ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ہیں یا جب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، جب بھی سو رہے ہوتے ہیں، جب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی باطنی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر حال میں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، فنا فی الرسول کا مقام یہ عام مقام نہیں ہے، یہ اہل کمال کا مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا نفس مطمئن ہو چکا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جنہوں نے دل کی محبت نکال کر دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا لی، ان کی روحیں قرب الہی کے باغات تک پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ، وہ اس نور میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں قرب ہی قرب ہے، جہاں باغات ہی باغات ہیں، جہاں کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں ہی محفلیں۔ وہ چلتے پھرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رہتے ہیں، ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، ان کی یاد میں تڑپتے ہیں، ان کی یاد میں روتے ہیں، ان کو ہر وقت مدینہ یاد آتا ہے، ان کو ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار ہوتا ہے، ان کی یاد آتی ہے، ان کی یاد میں مستیاں آتی ہیں۔ پھر حضرات گرامی، ان کا دل ہر وقت مدینے میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مدینہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دیکھتے ہیں۔ دنیا انہیں دیکھتی ہے مگر ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوتے ہیں، دن میں جاگتے ہیں تو دل کے اندر، باطنی طور پر دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کرواتے ہیں، ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ کن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ النساء ہے اسی میں فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ انعام فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہ لوگ بھی گنوا رہے ہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے، وہ ہے سب سے پہلا گروہ انبیاء کرام کا، نمبر 2 صدیقین کا، اور نمبر 3 شہداء کرام کا، اور نمبر 4 صالحین نیک اولیاء اللہ کا گروہ ہے۔ سوچئے اگر ایک انسان کا دل ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی زندگی کتنی بدل جائے گی، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ اور خیالات پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، وہ اندر سے بھی نور ہو جاتا ہے، باہر سے بھی نور ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتا ہے، کیونکہ جس دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس جائیں وہ دل پھر دنیا کا غلام نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ اتنا تقوی آ چکا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، چوتھا اور آخری درجہ، آخری مرتبہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر بہت کم اولیاء کرام گزرے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بیداری میں ظاہری آنکھ سے زیارت کرنا۔ تو میرے دوستو، اب ہم اس مقام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر عقل حیران رہ جاتی۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو بیداری میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ تو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور کچھ ہر وقت بیداری میں اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ خصوصاً
ذکر کی مجالس میں جب درود شریف کی کثرت ہوتی ہے، جب دلوں میں اخلاص ہو جاتا ہے، کمال کا اخلاص ہو جاتا ہے، جب روحوں میں کامل موافقت پیدا ہو جاتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس اپنے جسم اطہر کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتی ہے، اپنے جسم اطہر کی صورت میں جلوہ فروز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ عشق کی انتہا ہے، یہ درود شریف کے سمندر میں ڈوب جانے والوں کا مقام ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا ظاہری آنکھ سے بھی دیکھنے سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے، یعنی اصل چیز دل کا تعلق ہے۔ اگر دل سچا ہو جائے، اگر محبت خالص ہو جائے، اگر اخلاص بھر جائے، تو پھر درود شریف زندگی بن جاتا ہے، اور جب درود شریف زندگی بن جائے تو انسان کے لیے روحانی دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کامل ہستیاں ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے شیخ میرا محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز، یہ وہ ہستی ہیں جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر ظاہری آنکھ سے آپ ان کی مجلس میں ہوتے تھے، ان کا دیدار کرتے تھے۔ بڑے واقعات ہیں آپ کے، شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھ لیں، اور پھر ہمارے پاکستان کے اندر قبلہ عالم قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، آپ کی ذات گرامی کو دیکھا جائے تو آپ جب وادی حمراء میں حج کے موقع پر گئے تو آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خواب میں زیارت ہوئی، پھر آپ نے وہ نعت شریف لکھی، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لون لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ سبحان اللہ، یہ آپ پنجابی نعت کو اگر کنورٹ کر کے اس کی شرح دیکھیں، اس کی تشریح دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نعت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کب اور کیسے کس کیفیت میں لکھی ہے، اور پھر ان الفاظ پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا مقام ہے۔ پھر جب وہ آگے جاتے ہیں اس زیارت کے بعد، پھر جب دربار انور پر جاتے ہیں تو پھر وہاں پر پھر آپ کو ڈائریکٹ ظاہری طور پر زیارت ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت پھر آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ حضرات گرامی، تو یہ ان ہستیوں کا مقام ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے مراتب سنے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا دل واقعی تاجدار کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے، یا صرف دنیا میں کھویا ہوا ہے، صرف پیسے کی لالچ ہے، صرف دنیا کی ہوس ہے؟ کیا ہم نے کبھی سچی محبت سے درود شریف پڑھا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر رات کو، اندھیری رات میں تہجد کے ٹائم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوۃ و سلام پڑھا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھا ہے، ادب احترام سے پڑھا ہے؟ اور پڑھا ہے تو ہماری کیفیت کیسی ہے؟ کبھی ہمیں آنسو آئے ہیں، ہمارے اوپر رکت طاری ہوئی ہے، ہمارے جسم کے روئیں بال کھڑے ہوئی ہیں، ہماری کھالیں لرزی ہیں، خشیت طاری ہوئی ہے؟ یاد رکھیے، درود شریف صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کا راستہ ہے۔ جتنا درود بڑھے گا، جتنا درود کثرت سے ہوتا جائے گا، اتنا دل پاک ہوتا جائے گا، اور جتنا دل پاک ہوگا اتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور بڑھے گا۔ لیکن آج سے عہد کریں، روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، دل کو گناہوں سے بچائیں گے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی زندگی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت، سچی حضوری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔